ابتدائیے میں تو یہ بات ضرور کی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے فون بھی کیا، رابطہ بھی کیا وزیر اعلیٰ گنڈاپور سے، بہت اچھی بات ہے، سیلاب کے حوالے سے ان کو پوری معاونت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ لیکن ہم نے اسی لیے ابتدائیے میں یہ والی بات کی چونکہ یہ والا گلہ بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے رہے ہیں مسلسل طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ جو پرومسز انہوں نے پچھلے سیلاب زدگان کے لیے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو پائے، اور ابھی بالکل یہی بات پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریڈار جو تھا وہ کوئی موسمی تبدیلی کے لیے کوئی ریڈار تھا جو کہ ورلڈ بینک کی معاونت سے جس کے اوپر کام شروع ہونا تھا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2022 میں اس کے لیے فنڈ ملا تھا ورلڈ بینک کی جانب سے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک اس کا ٹینڈر تک پروسیس نہیں کیا جا سکا۔ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جماعت بلا شبہ جہاں بھی ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہو جہاں پہ پاکستان کے شہریوں پہ کوئی آفت آئے تو پیپلز پارٹی بحیثیت جماعت بھی اور اگر کہیں حکومت میں ہو تو دونوں صورتوں میں وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے کو ماضی میں بھی تیار رہی، اب بھی تیار ہے اور کریں گے انشاءاللہ۔ خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں اس وقت یہ آفت آئی ہے بہت تکلیف دہ ہے اور بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، بہت سارے مال مویشی اور لوگوں کا پراپرٹیوں کا نقصان ہوا، جس پہ ساری قوم رنجیدہ ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ ہماری حکومت نے جو وعدے کیے تھے کوشش کی ہے کہ پورے کر رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے گلے شکوے سندھ گورنمنٹ کو بھی ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو گلہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ چیف منسٹر سندھ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے یا بات کی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی قانونی طور پہ تو نہیں ہے لیکن ایک قومی طور پہ بہرحال ہے۔ اس قوم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو دوسرے حصوں کو وہاں پہنچنا ہے، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، سیاسی ذمہ داری بھی ہے۔ سو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پوری کریں گے اور اس میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ریڈار لگنے کے عمل کا میرے کیونکہ علم میں نہیں ہے یہ تفصیل اس کی، لہذا اس پہ میں کوئی بات کر نہیں سکتا۔ آپ رانا صاحب سے پوچھ لیجئے، شاید ان کے علم میں ہو۔ جی بالکل، یہ پوچھنا بنتا بھی ہے کہ یہ جو فنڈنگ کے حوالے سے گلا تھا، لیکن قاہرہ صاحب یہ ضرور فرمائیے گا اگر آپ کے یہ بات آپ کے علم میں ہو، بلاول بھٹو صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ متعدد مرتبہ یہ والے گلے کرتے آئے تھے پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں جب وہ خود بھی وزیر خارجہ تھے کہ جو کمٹمنٹس کی گئیں بجٹ میں بھی جو بتایا گیا تھا، وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ ٹو این ایکسٹینٹ کچھ حد تک صرف کچھ ان وعدوں کے اوپر عمل ہوا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا پرائم منسٹر کا، بٹ بائی اینڈ لارج 2024 میں بھی یہ والی بات جو ہے وہ ایک دفعہ دہرائی تھی بلکہ بلاول صاحب نے۔ ہمارے پاس ہے وہ والی ان کی بات؟ جی یہ سن لیجئے گا قاہرہ صاحب، تھوڑا سا اس کو کانٹیکسچولائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرابلم کہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ جی ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ یہ کانسیپٹ میرا ہے، یہ منصوبہ میرا ہے، میں نے یہ منصوبہ ورلڈ بینک کے سامنے رکھا اور اس کے بدلے میں یہ فنڈنگ کا انٹرنیشنل فنڈنگ کا بندوبست کیا۔ یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کس قسم کا انصافی کہ وہ صرف جو 400 ملین کا لون میں نے ورلڈ بینک سے لیا وہ لون وفاق نے اپنا جیب میں رکھا۔ 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک گھر نہیں بنایا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں آ کے اس چیز کا واہ واہ کروں۔ جی قاہرہ صاحب آئی ہوپ آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ وفاق نے یہ والا یہی بات اب پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو لون تھا وہ وفاق نے کبھی آگے ہی پاس آن نہیں کیا، جیب میں رکھ لیا۔ ایک گلہ بہرحال اپنی جگہ تھا کہ جب سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر طوفان آیا تھا، پنجاب کے بھی 2 اضلاع متاثر ہوئے تھے، وہ بہت بڑا فلڈ تھا اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر ضائع ہوئے، جانوں کے ضیاع ہوئے۔ اس پہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ساتھ مل کے، اور اس میں فنڈنگ بھی آئی تھی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا، ایک لوگوں کو ہاؤسنگ فیسلٹی فراہم کرنا اور دوسرا انفراسٹرکچر کے نقصانات کو پورا کر کے آئندہ فلڈ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بنتی ہے تو اس کی بہتر جو تدبیر ہے، یہ پلان اس کے لیے وہ فنڈ تھا۔ اس کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، وہاں پہ بہت سارے گھر بن چکے اور لوگوں کو وہ گھر دے بھی رہے ہیں، لیکن جو فیڈرل فنڈ تھا یا جو قرض تھا لیا گیا بلوچستان کے حوالے سے، وہاں پہ شاید فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے کون
یہ فنڈ استعمال کرے گا اور کیسے استعمال کیا جائے گا، اس پہ شاید مجھے اب کلیئر نہیں ہے، لیکن شاید اس پہ تنازع تھا، اور اگر یہ پیسہ ابھی تک وفاق نے وہاں ٹرانسفر نہیں کیا یا لوگوں کو اس کی فیسلٹی نہیں ملی تو یہ بہت افسوسناک ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے فوری طور پہ۔